اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد و اہل بیت محمد مبارک وسلم علیہ۔ میری یہ پہلی پریس کانفرنس ڈیجیٹل میڈیا کے سامنے ہو رہی ہے، اور پہلے بھی جتنی پریس کانفرنسز ہوتی تھیں آپ سارے گواہ ہیں اس بات کے، پریس کلبز میں ہوتی تھیں اور کور صرف ڈیجیٹل میڈیا ہی کیا کرتا تھا۔ تو ایک چیز میں آپ لوگوں سے واضح کرنا چاہوں کہ وی آر نتھنگ وداؤٹ پیپل لائک یو، وداؤٹ بردرز لائک یو۔ تو میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ سارے لوگوں کا۔ پاڑا چنار میں جو ایک قسم کی خانہ جنگی کا آغاز ہوا پچھلے کئی دنوں سے، اس وقت میں خوش نصیب ہوں کہ پاکستان نظریاتی پارٹی وہ واحد پلیٹ فارم ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی پریس کانفرنسز ہوئیں پشاور پریس کلب میں یا اسلام آباد پریس کلب میں یا کراچی پریس کلب میں یا لاہور پریس کلب میں، وہ یا تو ایک سکول آف تھاٹ کے لوگوں نے کی دوسرے کے خلاف تیر برسائے، یا دوسرے سکول آف تھاٹ نے کی اور پہلے سکول آف تھاٹ کے خلاف تیر برسائے گئے۔ مجھے فخر سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت جب میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں، پاکستان نظریاتی پارٹی جب یہاں پر موجود ہے تو اس کے دائیں اور بائیں دونوں سکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والے قبائلی علاقہ جات کے جو ترجمان ہیں، نوجوان رہنما ہیں، وہ موجود ہیں، اور ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم لوگ یہاں پر سفید جھنڈا، امن کا جھنڈا لے کے آئے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ تنازع کئی سالوں سے زمین کے تنازع سے آغاز ہوا اس کا، اور اس کے بعد یہ تنازع فرقہ وارانہ تنازعات میں اس کو منتقل کیا گیا ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت، اور یہ معاملہ صرف پاڑا چنار کے چند دیہاتوں سے سٹارٹ ہوا تھا، کرم ایجنسی کے ایک علاقے سے، پاڑا چنار کے پھر آگے 2-3 دیہاتوں سے، اور اب پوری پاکستانی قوم 2 حصوں میں بٹ کے رہ گئی ہے، تقسیم ہو کے رہ گئی ہے۔ پوری پاکستانی قوم اس وقت تقسیم ہو کے بیٹھی ہوئی ہے، جو ایک طرف القدس میں، بیت المقدس میں، مسجد الاقصی میں یہودی فورسز جو ہیں مسلمانوں پہ ظلم اور تشدد کے پہاڑ توڑ رہی ہیں، دوسری طرف 1.5 ہفتے پہلے سویڈن میں قرآن پاک کو نظر آتش کیا گیا ہے، اور جہاں پر پوری امت مسلمہ کو ایک پیج پہ سٹینڈ کرنا چاہیے تھا، اور اس امت مسلمہ کا مرکز و محور آپ کی ریاست پاکستان ہے، واحد میں سمجھتا ہوں کہ نیوکلیئر سٹیٹ ہے جس سے امیدوں کا مرکز ہونا چاہیے، آج وہ ریاست پاکستان 2 دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے ان فرقہ وارانہ تصادم کو لے کے، جس سے ہر محب وطن پاکستانی کا دل خون کے آنسور ہو رہا ہے۔ اس وقت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے کیا کیا۔ کل رات کو ہی ہم لوگوں نے خطوط ارسال کیے 4 علماء دین کو، جو تمام مکاتب فکر کے لیے غیر متنازع ہیں اور اپنے مکاتب فکر میں ایک زوراور اور ایک تناور نام رکھنے والے لوگ ہیں۔ اس میں سب سے پہلے علامہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو خط لکھا گیا، اس کے بعد مفتی منیب الرحمان صاحب کو خط لکھا گیا، علامہ جواد نقوی صاحب کو خط لکھا گیا، اور پھر مولانا طارق جمیل صاحب کو خط لکھا گیا۔ یہ چاروں علماء دین ایسے ہیں جو ہر سکول آف تھاٹ کے لیے ایکسیپٹنس لیول رکھتے ہیں، جو قومی سطح کا بیانیہ رکھتے ہیں، جن کے ساتھ ہر بندہ ملنے کو تیار ہوتا ہے، اور جو اپنے مدارس پہ بھی گرپ رکھتے ہیں، اپنے سکول آف تھاٹس میں بھی گرپ رکھتے ہیں۔ یہ اپنے سکول آف تھاٹس کے لیے بھی غیر متنازع شخصیات ہیں۔ ہم نے ان سے کہا کہ اس وقت پاکستان کی 25 کروڑ عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، بجائے اس کے کہ چھوٹے قد والے لوگ آ کے پریس کانفرنس کر کے ایک دوسرے پہ تیر برسائیں، بڑے قد والے لوگ بڑے پن کا مظاہرہ کریں، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں، اور پاڑا چنار کا رخ کریں، اور وہاں کے تمام قبائلی عمائدین کو ایک پیج پہ بٹھائیں۔ میں سمجھتا ہوں جو کام اس وقت میں آج وزیر اعظم اسلام جمہوریہ پاکستان شہباز شریف صاحب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب، اگر اپوزیشن کو دیوار میں چنوانے سے فرصت ملی ہو اور اپوزیشن کا گلا کاٹنے سے فرصت ملی ہو، تو پاڑا چنار میں ہمارے پاکستانی بھائی ایک دوسرے کے گلے کاٹنے پہ اترے ہوئے ہیں۔ وہاں پر 2 درجن سے زائد جنازے اٹھ چکے ہیں پچھلے 2 دنوں میں۔ آپ کو اگر تھوڑی سی فرصت ہو اپنے یہ 4 پودے لگانے کی ڈرامے بازیوں سے، تو ذرا فوکس اس طرف بھی کر دیں کہ میری قوم مر رہی ہے، اور یہ معاملہ پھر پاڑا چنار تک نہیں رہے گا، یہ گلگت سے لے کے بلوچستان تک یہ معاملہ پھیلنے والا ہے، اور یہ دشمن کا پرائم فوکس ہوتا ہے کہ جہاں سے سی پیک کا آغاز ہو رہا ہے اور جہاں پر سی پیک کا اختتام ہو رہا ہے،
ان علاقوں کو، ان صوبوں کو، ان انتظامی اکائیوں کو ڈسٹرب کیا جائے کہ انٹرنیشنل انویسٹر کو روکا جائے۔ یہاں پر چھوٹا ذہن رکھنے والے لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے اور ان کے اعلی کار ثابت ہوتے ہیں۔ اور پھر ہماری امت مسلمہ، میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، میرے پاڑا چنار کے میرے مسلمان بھائیوں، میرے پاکستانی بھائیوں اور میرے پشتون بھائیوں، میں آپ لوگوں سے آج ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی یہی ہوا۔ افغانستان میں خانہ جنگی کرائی گئی، لیبیا میں خانہ جنگی کرائی گئی، سیریا میں خانہ جنگی کرائی گئی، لبنان میں خانہ جنگی کرائی گئی، اور پھر جب امریکہ امن کے قیام کے لیے آتا ہے اور امریکہ آ کے جب امن کے لیے آتا ہے تو پھر وہ تم دونوں کو جب چن چن کے مارتا ہے تو وہ تم سے سوال نہیں کرتا کہ تاس تو پشتون دے یا پنجابیان دے، نہ وہ آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ تم شیعہ و سنی ہو یا وہابی ہو، یا وہ آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ جناب تم ہاتھ باندھتے ہو، رفع یدین کرتے ہو یا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہو۔ ہم لوگوں نے آج تک دنیا میں کبھی نہیں دیکھا کہ جناب جو ملک ہمارے خلاف لڑا ہے وہ کیتھولک ہے یا پروٹیسٹنٹ ہے یا آرتھوڈاکس ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح انہیں بھی اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ تمہارا فرقہ کیا ہے، انہیں غرض اس چیز سے ہے کہ تمہیں توڑنا ہے، تم مسلمان ہو، تمہیں تقسیم کرنا ہے، اور ہم الو کے پٹھوں کی طرح استعمال ہو رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کا گریبان پکڑ رہے ہیں۔ ہم یہاں پر حق و باطل کی جنگ، زمین کے تنازع کو سمجھ کے ہم نے ایک دوسرے کے میرے آ کے لوگ ہمارے پارٹی کے ورکر سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے چیئرمین کا سٹیٹمنٹ نہیں آیا کہ وہ اس فرقے کے ساتھ ہیں یا اس فرقے کے ساتھ ہیں۔ میرے ساتھ دونوں فرقے موجود ہیں، میں پاکستان کے ساتھ ہوں۔ آپ اس فرقے کے ساتھ ہیں یا اس فرقے کے ساتھ ہیں؟ بھائی میرے پاڑا چنار کے بچے رات کو سو نہیں پا رہے، وہاں کی بچیاں سکول نہیں جا پا رہی۔ کرم ایجنسی آپ کے ٹرائبل ایریاز کا سب سے زیادہ ویل ایجوکیٹڈ ایریا ہے، اگر ٹرائبل ایریاز کو دیکھا جائے جہاں کا لٹریسی ریٹ سب سے اچھا ہے۔ کوئی تو سازش ہوگی سوچی سمجھی جس بیس پہ یہاں کے امن کو تباہ کیا گیا ہے، اور اس پر میں بہت بڑے دل سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، جو کام حکومت کو کرنا چاہیے تھا وہ آج منظور پشتین کر رہا ہے۔ منظور پشتین کی کل میں نے بیان سنا جس میں اس نے کہا کہ میں سارے مشران کو لے کر جاؤں گا اور امن کے مذاکرات کرائے جائیں گے، دونوں طرف میرے اپنے قوم کے لوگ مر رہے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے۔ تو اس معاملے میں پاکستان نظریاتی پارٹی منظور پشتین کے اس موقف کی حمایت کرتی ہے، اور اگر امن کے مذاکرات اس طرح بھی نہیں ہوتے، دوسرے فیز میں علماء سے جو ریکویسٹ کی اس طرح بھی نہیں ہوتے، تو پھر تیسرے فیز میں پاکستان نظریاتی پارٹی گلگت سے لے کے کراچی تک، پنجاب سے لے کے سندھ تک، تمام ٹرائبل ایلڈرز کو لے کر، مشران کو لے کر، اور جتنے لوگ جو غیر متنازع شخصیات ہیں جو پاکستان کا درد رکھتے ہیں ان کو لے کر امن کا جھنڈا بلند کر کے انشاءاللہ تعالیٰ پاڑا چنار کا رخ کرے گی، اور وہاں کے لوگوں سے آگے جا کے ہاتھ جوڑ کے کہے گی کہ اپنے دوسری نسل تک یہ لڑائی چلے گی، یہ تیسری نسل تک نہ لے کے جائیں، کیونکہ اس جنگ کا پھر معاملہ صرف پاکستان تک نہیں رہنا، پوری امت دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی۔ پاکستان اس سے بڑھ کر فرقہ واریت کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہم آنے والی نسلوں کو اتحاد امت کا اور یکجائیت کا اور اتحاد کا درس دیں، بجائے اس کے کہ ہم اسے تقسیم کرنے کا درس دیں۔ میں اسی پر آپ تمام صحافیوں کا دوبارہ شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے قیمتی وقت دیا، آپ یہاں تشریف لائے، ہمارا بیانیہ اس قوم تک پہنچا، اور میں یہی درخواست کروں گا، ہم بہت چھوٹے ہیں، ہم لوگ نوجوان ہیں، یہ کام شاید آج بنتا تھا وزیر اعظم کا کہ وہ کرتا، یہ کام بنتا تھا آج 50 سال پرانی پیپلز پارٹی کا کہ وہ کرتی، یہ کام بنتا تھا ان سیاسی جماعتوں کا جن کو کم از کم 25-30 سال ہو چکے ہیں۔ جب وہ نہیں کر رہے تو پھر ہمیں میدان میں اترنا پڑا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم شاید اپنے قد سے اونچی بات کر رہے ہیں، لیکن میں نے ماضی میں بنگلہ دیش کو الگ ہوتے ہوئے تاریخ میں ضرور دیکھا ہے، میں مستقبل میں پاکستان کے اور ٹکڑے نہیں دیکھ سکتا۔ میں اس پاکستان سے محبت نہیں کرتا، میں اس پاکستان سے عشق کرتا ہوں، اور اس کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں، اس کے دوست کو اپنا دوست سمجھتا ہوں، اور یہ عشق بھی میرا روحانی بنیاد پہ ہے کہ یہ واحد ریاست ہے جو اسلام کے نام پہ حاصل کی گئی، چل رہی ہے یا نہیں چل رہی اس میں میرا اور آپ کا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام اور وطن عزیز پاکستان کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ آپ دوستوں کا جو سوال کسی بھی اسپیکٹ سے ہو، سوال یہ ہے کہ وہاں پر سیکیورٹی ادارے اپنا کردار ادا کر پا رہے ہیں یا نہیں؟ اور پارا چنار کے لوگوں نے جو پہلے احتجاج کیا ہے اس میں انہوں نے کچھ آفیسرز کے ملوث ہونے کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہاں کے کچھ آفیسرز جو ہیں وہ یہ سہولت کاری کر رہے ہیں، دوسری طرف باڑ توڑ کر ہزاروں لوگ
سرحد پار سے اس وقت پاکستان کے اندر آ کے یہاں کے لوگوں کو مار رہے ہیں، تو ہمارے وہ لوگ جو تحفظ فراہم کرنے کے لیے جو ادارے ہیں وہ اپنا کیوں نہیں ادا کر کہ اس پر یہ شکایات ہمیں بھی آئیں. کل پورا دن ہم نے اس پہ ہوم ورک کیا. دونوں قبائل کے نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی جانب سے بھی یہی چیز آئی کہ باہر کی انوالومنٹ دونوں طرف سے ہونے کا خدشات ہیں اور ہو بھی رہی ہے، اور یہ چیز پاکستان کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. اس کے بعد پھر قومیت کی بنیاد پہ اور مسلک کی بنیاد پہ تقسیم ہی نظر آتی ہے. اس وقت بجائے اس کے کہ ہم کسی ایک اسکول آف تھاٹ کو تنقید کا نشانہ بنائیں، ہم یہی چیز کہنا چاہتے ہیں اپنے اداروں سے بھی، اپنی گورنمنٹ سے بھی، کہ حد الوسع کوشش کریں. یہاں کا جو لوکل امام یا لوکل عالم یا لوکل ذاکر بیٹھا ہوا ہے، اس کی شاید وہ فہم و فراست نہیں ہے جو پاکستان کی قومی سطح کے علماء یا ذاکرین کی ہے. ان کو آن بورڈ لیا جائے، ریاست ان کو لے کے جائے اور درمیان میں بٹھائے تو شاید ان کا حیا کر لیا جائے، جن کی یہ سیڈیاں یا جن کی کیسٹ سن کے اپنے خطبات دیے جاتے ہیں. اب ان لوگوں تک گیم جا چکی ہے، اب ان کو میدان میں آنا ہوگا. کوئی اور سوال؟ اچھا اقدام ہے، کسی نے تو یہ فیل کیا کہ ایسے اقدام پر ایکٹیو ہونا چاہیے. وہاں پر جس طرح کا آپ نے اشارہ کیا کہ ذہنی فرقہ وارانہ رخ اختیار کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ فرقہ وارانہ نہیں ہے، لیکن رخ اختیار کر رہے ہیں، اب بن چکا ہے. محکمہ مال کے پاس سارا ریکارڈ ہے. یہ ریاست اگر اپنا معاملہ خود حل کرے اور فیصلہ کرے تو یہ میرا اس نوبت. سر مجھے پتا ہے، میں ابھی بیل کرا کے آ رہا ہوں اپنی، اور میں ایک چیز آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں، انڈائریکٹلی بتا رہا ہوں کیونکہ میرا مقدمہ ابھی چل رہا ہے، اور 3 سال مقدمہ پرانا جو فرانس کے معاملے میں تھا وہ ابھی دوبارہ مجھے پتا چلا کہ وہ ایف آئی آر ابھی رہتی ہے جو خارج کرانی ہے ہم لوگوں نے. میں سمجھتا ہوں کہ اب علمت کے کمرے میں بھی ایک کیمرہ اس کے منہ پہ لگا ہونا چاہیے. جج کے تو سامنے لگا ہوتا ہے، اور جو ساتھ ریڈر بیٹھا ہوتا ہے نا، ایک اس کے منہ پہ بھی کیمرہ لگنا چاہیے. آپ میری بات کو سمجھ چکے ہوں گے کہ محکمہ مال کے کلرک سے لے کے اوپر تک سب کے اوپر کیمرے لگے ہونے چاہیے، ان کے فرنٹ مینوں کے بھی کیمرے لگے ہونے چاہیے، ان کی کال کے ریکارڈز بھی پتہ ہونے چاہیے. ان کے 4,000 6,000 روپے کے کمیشن کے پیچھے 2 قبیلے آج لڑ رہے ہیں. یہ معاملہ یہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے. ایک پٹواری کو پیسے دے کے وہ ایک کے نام پہ زمین کروا دی جاتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ یار نام پہ تو اس کے دادے کی تھی، یہ دادا تبدیل کروا دیا گیا ہے. تو یہ اسی بیس پہ یہ فسادات شروع ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر پولیٹیکل وکٹمائزیشن تک بات آتی ہے، وہ بھی چھوٹی چیز ہے. پھر آتی ہے مسلکی وکٹمائزیشن تک بات، پھر بات وہاں پر ہو رہی ہوتی ہے، اور کوئٹہ، اسلام آباد، کراچی میں، جھنگ میں، اور پھر آپ کے لاہور میں دھرنے ہو رہے ہوتے ہیں. پھر وہاں سے بات شروع ہوتی ہے، اور یہاں کی مساجد اور امام بارگاہ جب ایک دوسرے کے خلاف بیان دیتی ہیں تو پھر تیسری قوت درمیان میں آتی ہے. پہلے مدرسے پہ دھماکہ کرواتی ہے، پھر امام بارگاہ پہ دھماکہ کراتی ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ احمد کانسی کو کیوں انگریزوں نے اٹھوایا تھا، کہ ان کا پلان لیک کرنے والا یہ آدمی تھا جو وہ پہلے بھی سنی شیعہ فساد کرانا چاہتے تھے. یہ بات بہت چھوٹی سی چنگاری سے شروع ہوتی ہے، لیکن اسٹیچ ان ٹائم سیوز 9. ہم وہ اسٹیچ ان ٹائم کرنے آئے ہیں یہاں پر کہ مستقبل میں وہ سیوز 9 والا چکر نہ ہو، مطلب وہ اس سے بھی ہم لوگ ہاتھ نہ دھو بیٹھے. کوئی اور سوال کسی دوست کا؟ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. میرے خیال ہے آپ کے ہمارے درمیان